ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، آج ذی قعدہ کی 29 تاریخ ہو چکی اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ایک دو روز میں ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ آسان لفظوں میں کہیں کہ عشرہ ذی الحجہ کا آغاز ہونے والا ہے، اس لیے آج میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اسی عشرہ ذی الحجہ سے متعلق کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھ دوں۔ بس آپ اللہ رب العزت سے دعا فرما دیں کہ صحیح باتیں میری زبان سے کہلوا دے اور ہم سبھی کے لیے ان باتوں کو کارآمد اور نفع بخش بنا دے۔ دیکھیں، عربی میں عشرہ کے معنی آتے ہیں 10، اور عشرہ ذی الحجہ سے مراد ہے ذی الحجہ کے پہلے 10 دن۔ تو یہ عشرہ ذی الحجہ جس کی ابتدا ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے ہوگی اور ذی الحجہ کی 10 تاریخ پر جا کر جس کی انتہا ہوگی، یہ سال کے 12 مہینوں میں بڑی ہی ممتاز حیثیت رکھتا ہے۔ آپ دیکھیں، قرآن مقدس کے اندر اللہ جل جلالہ کا فرمان ہے والفجر، قسم ہے صبح کے وقت کی، ولیال عشر، قسم ہے 10 راتوں کی، والشفع والوتر، قسم ہے جوڑ کی اور قسم ہے طاق کی۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ اللہ رب العزت کو کسی بات کا یقین دلانے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ ذات ہی ایسی ہے کہ وہ جب چاہے جو چاہے کہہ دے، وہ حق ہی حق ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ رب العزت قسم کھا رہے ہیں، تو یہ اللہ رب العزت کا قسم کھانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ چیز اللہ رب العزت کے یہاں بڑا ہی اونچا مقام رکھتی ہے۔ اور دیکھیں، مفسرین کی ایک بڑی جماعت نے کہا ہے کہ قرآن مقدس کے پارہ ام کی سورہ فجر کے اندر اللہ رب العزت نے جو 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، اس سے مراد عشرہ ذی الحجہ کی 10 راتیں ہی ہیں۔ چنانچہ در منصور کے اندر کئی سندوں سے یہ روایت درج ہے، آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لیال عشر سے مراد عشرہ ذی الحجہ ہے، وتر سے مراد عرفہ کا دن ہے اور شفع سے مراد قربانی کا دن ہے۔ پھر آپ دیکھیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ارشاد میں واضح طور پر ان ایام کی اہمیت اور فضیلت کو اجاگر کیا۔ بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشرہ، کہ اللہ رب العزت کو عبادت کے اعمال کسی دوسرے دن اتنے محبوب اور پسند نہیں جتنے ان 10 دنوں کے اندر محبوب اور پسند ہیں۔ چاہے وہ عبادت نفلی نماز ہو، ذکر و اذکار ہو، تسبیح و تلاوت ہو، اسی طرح صدقہ و خیرات ہو۔ اور آپ دیکھیں، ترمذی شریف کی ایک حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنہ، کہ اگر کوئی بندہ ان ایام کے اندر
ایک دن کا روزہ رکھ لے تو وہ ایک روزہ ثواب کے اعتبار سے 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اور فرمایا وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِّنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ان 10 راتوں میں ایک رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ یعنی اگر ہمارے کسی بھائی کو ان 10 راتوں میں سے ایک رات میں بھی عبادت کی توفیق مل گئی تو سمجھ لیجئے کہ اسے شب قدر کے اندر عبادت کی توفیق مل گئی۔ جبکہ شب قدر کو پانے کے لیے ہم لوگ ترسا کرتے ہیں، تڑپا کرتے ہیں، کیونکہ دیکھیں پکی تحقیق کے ساتھ ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ شب قدر آتی کب ہے۔ صرف اتنا پتہ ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر یہ شب قدر آتی ہے، لیکن اس حدیث مبارکہ کے اندر تو آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل صاف لفظوں میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ان 10 راتوں میں سے ایک رات میں بھی عبادت کرے گا تو سمجھ لو اسے شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور اندازہ لگائیں کہ ہمارا جو بھائی 10 کی 10 راتوں میں عبادت کرے گا اسے اللہ رب العزت کس قدر اجر و ثواب سے نوازیں گے۔ تو دیکھیں ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کو اللہ رب العزت نے یہ مقام عطا فرمایا، اس لیے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان 9 ایام کے اندر دن کا روزہ رکھیں اور راتوں کو میرے پیارے بھائیوں عبادت سے مزین کریں۔ بتائیں روزہ رکھیں گے انشاءاللہ؟ اسی طرح جب بھی سہولت ہو تو ان 10 راتوں کے اندر عبادت ضرور کریں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی عمل کی توفیق مرحمت فرما دے اور خطہ زمین پر بسنے والے ہر مومن کو عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ اسی طرح دیکھیں ان ایام کی اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہوگی کہ وہ عبادتیں جو سال بھر کے دوسرے ایام کے اندر انجام نہیں دی جا سکتی، ان کی انجام دہی کے لیے اللہ رب العزت نے اسی زمانے کو منتخب فرمایا۔ مثال کے طور پر دیکھیں حج، یہ ایک ایسی عبادت ہے جو ان ایام کے علاوہ دوسرے ایام کے اندر انجام نہیں دی جا سکتی۔ دیکھیں دوسری عبادتوں کا تو یہ حال ہے کہ آپ فرائض کے علاوہ جب چاہیں نفل عبادت کر سکتے۔ مثال کے طور پر نمازیں 5 وقت کی فرض ہیں، لیکن آپ نفلی نماز جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح روزے رمضان المبارک کے فرض ہیں، لیکن آپ جب چاہیں نفلی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ فرض ہے، لیکن آپ نفلی صدقہ جب چاہیں دے سکتے ہیں۔ لیکن 2 عبادتیں ایسی ہیں کہ ان کی انجام دہی کے لیے اللہ رب العزت نے اوقات مقرر فرما دیے۔ انہی اوقات کے اندر ہم ان عبادتوں کو کریں گے تو عبادت شمار ہوں گی، ورنہ نہیں۔ ان میں سے ایک تو ہے میرے پیارے بھائیو حج، اور دوسرے ہے قربانی۔ آپ دیکھیں قربانی کے لیے اللہ رب العزت نے ذی الحجہ کے 3 دن یعنی 10ویں، 11ویں اور 12ویں تاریخ مقرر فرما دیے۔ ان ایام کے علاوہ اگر ہمارا کوئی بھائی قربانی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ ہاں البتہ اگر آپ چاہیں کہ بکرا ذبح کر کے اس کا گوشت صدقہ کر دیں، خیرات کر دیں تو جب چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن قربانی ان 3 ایام کے علاوہ باقی ایام کے اندر انجام نہیں دی جا سکتی۔ اسی لیے دیکھیں علماء کرام نے لکھا ہے اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں لکھا ہے کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے ایام یہ ذی الحجہ کے 10 ایام۔ ان ایام کے اندر عبادتوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ ان ایام کے اندر اللہ رب العزت اپنے بندوں کے اوپر خصوصی رحمتیں، برکتیں نازل فرماتے ہیں۔ لیکن دیکھیں ان ایام کے اندر کچھ اعمال اور بھی ہیں جو خاص طور سے مقرر ہیں۔
ان کا بیان کر دینا میں مناسب سمجھتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے بھی عمل کی توفیق مرحمت فرما دے اور آپ حضرات کو بھی۔ دیکھیں، ذی الحجہ کا چاند دیکھتے ہی جو حکم سب سے پہلے ہماری جانب متوجہ ہوتا ہے وہ ایک بڑا ہی عجیب و غریب حکم۔ وہ حکم یہ ہے کہ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کسی کو قربانی کرنی ہو تو جس وقت وہ ذی الحجہ کا چاند دیکھے اس کے بعد سے اس کے لیے بال اور ناخن کاٹنا درست نہیں۔ اب چونکہ یہ حکم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، اس لیے اس عمل کو مستحب قرار دیا گیا کہ انسان اپنے ناخن اور بال اس وقت تک نہ کاٹے جب تک کہ قربانی نہ کر لے۔ اب دیکھیں، بظاہر یہ حکم جو ہے وہ بڑا ہی عجیب و غریب لگتا کہ جی مولانا ہمیں چاند دیکھ کر کے بال اور ناخن کاٹنے سے منع فرما دیا، جبکہ میرے پیارے بھائیوں اگر آپ تھوڑی توجہ دیں گے، اگر آپ تھوڑا دھیان دیں گے تو یقین جانیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بات کا سمجھنا بڑا آسان ہو جائے۔ دیکھیں، ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں سبھی جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان ایام کے اندر حج کی عظیم الشان عبادت مقرر فرمائی، اور اس وقت الحمدللہ ثم الحمدللہ مسلمانوں کی ایک بہت ہی بڑی جماعت اس عبادت سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ دیکھیں، اس وقت وہاں کا یہ حال ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بیت اللہ شریف کے اندر ایک ایسا مقناطیس لگا ہوا ہے جو چاروں طرف سے اللہ رب العزت کے بندوں کو اللہ رب العزت کے گھر کی طرف کھینچ رہا ہے۔ ہر لمحے ہزاروں افراد دنیا کے کونے کونے سے، دنیا کے گوشے گوشے سے، دنیا کے چپے چپے سے وہاں پہنچ رہے ہیں اور بیت اللہ شریف کے گرد جمع ہو رہے ہیں۔ ان حضرات کو اللہ رب العزت نے حج بیت اللہ کی ادائیگی کی سعادت سے نوازا۔ ان حضرات کے لیے یہ حکم ہے کہ جب یہ بیت اللہ شریف کے پاس جائیں تو بیت اللہ شریف کی وردی، بیت اللہ شریف کا لباس یعنی احرام پہن کر کے جائیں۔ اور پھر احرام کے اندر شریعت نے بہت ساری پابندیاں رکھی۔ مثال کے طور پر آپ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، آپ خوشبو نہیں لگا سکتے، آپ اپنا چہرہ نہیں ڈھانپ سکتے۔ انہی پابندیوں میں سے ایک پابندی یہ بھی ہے کہ آپ اپنے بال نہیں کاٹ سکتے، آپ اپنے ناخن نہیں کاٹ سکتے۔ تو دیکھیں، قربان جائیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ پر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر، آپ پر، ان لوگوں پر جو حج بیت اللہ کی عبادت میں شریک نہیں ہیں، اللہ رب العزت کے رحم و کرم کو متوجہ کرنے کے لیے یہ فرما دیا کہ بھائی تم لوگ حج پر تو نہ جا سکے، اس لیے کم سے کم اتنا ہی کر لو کہ حجاج کرام کی تھوڑی سی مشابہت اختیار کر لو، ان کی تھوڑی شباہت ہی اپنے اندر پیدا کر لو۔ وہ اگر ناخن نہیں کاٹ رہے تم بھی مت کاٹو، وہ اگر بال نہیں کاٹ رہے تم بھی مت کاٹو۔ ممکن ہے کہ اللہ رب العزت کو تمہاری یہی ادا پسند آ جائے اور پھر اللہ رب العزت تمہارا بھی بیڑا پار لگا دے۔ دیکھیں، زمانہ قریب کے اندر ہمارے ایک بزرگ ہوئے ہیں حضرت ڈاکٹر عبدالحی علیہ الرحمہ، یہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اللہ رب العزت کی رحمتیں تو بہانے ڈھونڈا کرتی، جب اللہ رب العزت کی جانب سے ہمیں یہ حکم آ گیا کہ حجاج کرام کی تھوڑی مشابہت اختیار کر لو، ان کی شباہت اپنے اندر پیدا کر لو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رحمتیں ان حجاج کرام کے اوپر نازل کرنا منظور ہیں، ان رحمتوں کا کچھ نہ کچھ حصہ اللہ رب العزت ہمیں بھی عطا فرمانا چاہتے ہیں۔ جس وقت میدان عرفات کے اندر
ان حجاج کرام کے اوپر اللہ رب العزت کی رحمتوں کی بارشیں برسیں گی تو اس کی بدلی کا کوئی نہ کوئی ٹکڑا ہمارے اوپر بھی اللہ رب العزت کی رحمت کی بارشیں برسائے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ بھئی حجاج کرام کی تھوڑی مشابہت اختیار کر لو، ان کی شباہت اپنے اندر پیدا کر لو۔ لہٰذا یہ مشابہت اختیار کر لینا، یہ شباہت اپنے اندر پیدا کر لینا، یہ میرے پیارے بھائیوں بہت ہی بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے خواجہ مجذوب علیہ الرحمہ فرمایا کرتے تھے کہ تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، اور حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں۔ اور سچی بات یہ ہے کہ میرے پیارے بھائیوں ہمارے پاس فقط صورت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کیا کریں کہ اللہ رب العزت اسی صورت کو حقیقت کے اندر تبدیل فرما دے۔ اور یہی ہمارے بزرگ حضرت ڈاکٹر عبدالحی علیہ الرحمہ بڑی پیاری بات کہا کرتے تھے۔ آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی ذرا سوچیں کہ اللہ رب العزت ہمیں حج کی رحمتوں برکتوں سے اس وجہ سے محروم فرما دیں گے کہ ہمارے پاس حج پر جانے کے لیے پیسے نہیں تھے، یا ہمارے پاس پیسے تو تھے لیکن حالات نے ہمیں جانے کی اجازت نہیں دی۔ ایسا نہیں، بلکہ میرے پیارے بھائیوں اللہ رب العزت تو ہمیں بھی ان رحمتوں برکتوں کے اندر شامل کرنا چاہتے، بس تھوڑی سی توجہ اور دھیان کی ضرورت ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ حجاج کرام کی تھوڑی مشابہت اختیار کر لو۔ وہ اگر ناخن نہیں کاٹ رہے تم بھی مت کاٹو، وہ اگر بال نہیں کاٹ رہے تم بھی مت کاٹو۔ میرے پیارے بھائیوں بس یہ تھوڑی سمجھ کی بات ہے۔ یہ کچھ باتیں آج میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، باقی باتیں آنے والے ہفتوں میں انشاءاللہ اور بھی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اللہ رب العزت مجھے بھی عمل کی توفیق مرحمت فرما دے اور آپ حضرات کو بھی۔ وما علینا الا البلاغ۔